بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب قربانی کے عظیم اور محبوب عمل سے فارغ ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ احادیث کی روشنی میں جو اس کے فضائل آپ کے سامنے بیان کیے گئے، حتیٰ کہ یہ تک کہا گیا کہ قربانی کا جانور جب قربانی کرنے والا قربانی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو ابھی اس جانور کا خون کا قطرہ بھی نہیں نکلتا کہ خون کا قطرہ گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ مقبول ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایام قربانی میں سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ تعالیٰ کو قربانی کا عمل ہے، کیونکہ حقیقت میں یہ جان کی قربانی ہے، لیکن جانور کو اس کا بدل بنا دیا گیا۔ پھر نامہ اعمال میں یہ قربانی کا جانور اپنے کھر، اپنے سین اور اپنے بالوں سمیت آئے گا تاکہ اس مومن کے وزن کے اندر اضافہ اور بڑھوتری کرے۔ روایت میں یہاں تک سے آتا ہے کہ وہ قربانی کا جانور پلسرات پر گویا کی سواری بنے گا۔ لہٰذا جب آدمی قربانی کرے تو اس نے کوشش اس بات کی ہو کہ اگر وہ صاحب استطاعت ہے، اس کے پاس سہولت ہے، تو اچھا سے اچھا فربا اور خوبصورت جانور قربان کرے، کیونکہ اللہ کے حضور میں اس کو پیش کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جانور اپنی اسی شکل میں وہاں پر آئے گا یا پلسرات کے اوپر اسی شکل میں ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ جو زائد چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی اجر و ثواب کا باعث بن جاتی ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس عمل سے ہم سب فارغ ہوئے ہیں، لیکن عمل کے سے مقصود کیا ہے اور ہمارے اندر میں وہ صفت پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کو بھی جاننا بہت ضروری۔ چونکہ روایات کے اندر صاف صاف اس بات کو بتایا گیا کہ جانور اپنے زائد چیزوں سمیت آ کر کے وزن اعمال میں وزن کا سبب اور باعث بنے گا۔ اس لیے قرآن کے اندر صاف صاف فرما دیا گیا کہ جانور چاہے کتنا ہی فربا ہو، کتنا ہی اعلیٰ سے اعلیٰ ہو، کتنا ہی خوبصورت اور قیمتی اور گراں ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں نہ تو اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، ولکن ینال التقوی منکم، لیکن تمہارا تقوی اللہ کے یہاں پہنچتا ہے۔ تقوی اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ مطلوب ہے، لیکن یہ تقوی کئی عمل کے راستے سے آتا ہے، اور ہر عمل سے جو تقوی مقصود ہوتا ہے وہ الگ الگ ہے، جو اسی عمل سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ نماز کی، روزے کی، جہاد کی، قربانی کی اور صدقہ و خیرات کی جو ایک ظاہری شکل و صورت ہے، وہ شکل و صورت مقصود نہیں ہے۔ مقصود اس سے حکم ربی کی اطاعت، تعمیل، دلی اخلاص اور محبت کے ساتھ اور بشاشت کے ساتھ ہونی چاہیے، یہ اصل مقصود ہے۔ ہر چیز کی ایک ظاہری شکل ہوتی ہے اور ایک
اس کی روح اور حقیقت ہوتی ہے۔ روح اور حقیقت نظر نہیں آتی، لیکن وہی اصل مقصود ہوتی ہے۔ ظاہری شکل نظر آتی ہے، وہ اصل مقصود نہیں ہوتی، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ظاہری شکل بیکار ہوتی ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جاندار ہے، اللہ نے انسان کو جسم اور روح سے ملا کر بنایا۔ جسم عالم فانی کے اجزاء سے مل کر بنا، لیکن روح عالم بالا سے آتی ہے۔ جب دونوں کا اتصال ہوتا ہے اسی کا نام زندگی ہے، لیکن جب یہی روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے اسی کا نام موت ہے۔ تو جسم کی ظاہری شکل ہے، جو جسم ہے یہ تو ظاہری اس کی شکل صورت ہے، اور روح اس کے اندر میں موجود ہوتی ہے۔ جب روح اندر میں موجود ہوتی ہے تو جسم اپنا سارا کام کرتی رہتی ہے۔ گویا یہ جسم اس روح کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہے۔ اگر جسم نہ ہو تو روح کہاں ڈالی جائے گی؟ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب ان کے ساتھیوں نے اپنے خدشے کا اظہار کیا کہ حضرت ہم کام تو کرتے ہیں لیکن ہمارے عمل کے اندر اخلاص نظر نہیں آتا، اور یہ خاص پہچان ہوتی ہے اخلاص والوں کی۔ جو مخلصین ہوتے ہیں وہ کبھی اپنے عمل کے اوپر اعتماد نہیں کرتے، وہ ہمیشہ ان کو اس کا خدشہ لگا رہتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا عمل اخلاص سے خالی ہو۔ تو ان لوگوں نے اپنے خدشات کے اظہار کیا کہ حضرت ہم کام تو کرتے ہیں لیکن ہمیں اخلاص سمجھ میں نہیں آتا۔ تو حضرت نے ان کو تسلی کے لیے فرمایا بھئی کام تو کرتے رہو، اخلاص تو آتا رہے گا، اس لیے کہ جب جسم تیار ہوتا ہے تب روح ڈالی جاتی ہے، بغیر جسم کی روح کہاں ڈالی جائے گی؟ ایسے ہی تمام جاندار ہیں، جانور ہیں، ان کی ایک ظاہری شکل ہوتی ہے، اس کی ایک روح ہوتی ہے۔ پھر مجموعہ شکل صورت اور مجموعہ روح اور ان صورتوں کے اجزاء، جیسے آنکھ ہے تو آنکھ کی روح کیا ہے؟ قوت بینائی ہے۔ کان ہے، کان کی روح قوت سنوائی ہے۔ زبان ہے، اس کی روح قوت گویائی ہے۔ اگر کسی کی آنکھ چلی جائے، آنکھ جاتی رہے، تو ایسا نہیں کہ وہ روح کان کے اندر منتقل ہو جائے گی یا ناک کے اندر منتقل ہو جائے گی یا زبان میں منتقل ہو جائے گی۔ جب وہ ظاہری جسم ختم ہو جائے گا تو وہاں کی روح بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر ہاتھ کٹ گیا، اتنا حصہ اگر کم ہو گیا تو وہاں کی روح بھی ختم ہو جائے گی، کم ہو جائے گی۔ تو ایک تو وہ جسم اور ظاہری شکل روح کی حفاظت کا ذریعہ ہے، دوسرے جسم کی ساری حرکات اسی وقت قائم رہیں گی جب روح اندر باقی اور موجود رہے گی، تو وہ اس بات کو پتہ دے گی کہ روح ہے یا نہیں ہے۔ پھر ظاہری شکل اس روح کے تعارف کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اگر آنکھ اپنا کام کرتی رہے تو اس کا مطلب کہ آنکھ کے اندر روح وہ کام کر رہی ہے۔ اگر کان اپنا کام کرتا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں کی روح اپنا کام کر رہی ہے۔ ایسے ہی نماز، اس کے اندر رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، قعود ہے، یہ نشست و برخاست کی مقصود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مقصود نماز کی ظاہری شکل نشست و برخاست نہیں ہے، بلکہ اس کی روح جو ہے وہ ہے عبدیت، وہ ہے تواضع، وہ ہے انکساری۔ یہ جذبہ انسان کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ نماز کے ذریعے سے وہ جذبہ پیدا کرنا مقصود ہے کہ بندے کے اندر عبدیت آئے، تواضع آئے، انکساری آئے۔ روزہ سے مقصود تزکیہ نفس ہے، اسی لیے اگر روزہ کے اندر جو چیزیں ممنوع ہیں اگر آدمی اس سے اجتناب نہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا مجھے اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کم من صائم لیس له من صیامہ الا الجوع وکم من قائم لیس له من قیامہ الا السحر، کہ کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ سوائے بھوک پیاس کے اس سے کوئی حاصل نہیں ہوتا، کوئی اجر ثواب مرتب نہیں ہوتا، اور کتنے رات کو زندہ کرنے والے اور رات کو نفلیں پڑھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو رات کو جگ کے سوائے جگائی کے تھکائی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ جس طریقے پر کرنا مطلوب تھا اس طریقے پر نہیں کیا۔ تو روزے کے اندر بھوکا پیاسا رہنا اللہ کو یہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے تزکیہ نفس یہ مطلوب ہے جو روزے کی روح ہے۔ اسی طرح
صدقہ و خیرات سے مقصود انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ اندر میں پیدا کرنا ہے، جہاد سے مقصود شجاعت کا جذبہ اندر میں پیدا کرنا ہے، ایسے قربانی سے مقصود جذبہ جاں سپاری و فدا کاری کہ اللہ کے حکم کے آگے اپنے گردن کو جھکا دینا، حکم ربی کی تعمیل دلی اخلاص اور محبت کے ساتھ کرنا، بشاشت کے ساتھ کرنا، یہ جذبہ اندر میں پیدا کرنا مقصود ہے۔ اگر جذبہ پیدا ہوا تو ہمارے قربانی کے جو مقصود ہے وہ ہم کو حاصل ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا، کل ظہر کے وقت میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا مسجد میں، تو عین نماز کے وقت وہاں پر ایک بڑے جانور کا یہ قربانی کا پروگرام تھا اور کافی شور شرابہ تھا، جامع چونکہ تنومن تھا، لوگ کافی تھے۔ میں یہ سوچنے لگا کہ قربانی جو 3 ائمہ کے نزدیک تو سنت ہے، ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک قربانی واجب ہے، تو ایک سنت یا واجب عمل کی خاطر فرض کو قربان کیا جا رہا ہے۔ آخر یہ کیسی قربانی ہے، یہ کیسا جذبہ جاں سپاری ہے؟ میرے دوستو، ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا ہے کہ اس قربانی کے بعد ہمارا اپنا عمل کس طریقے سے چل رہا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم فرائض کو قربان کر رہے ہوں۔ اگر ہم اپنی ضرورت کی وجہ سے، ہم اپنی خواہشات اور غفلت کی وجہ سے فرائض و واجبات کو قربان کر رہے ہیں تو ہماری قربانی کس درجے کی ہوئی؟ اس کے اندر روح کس درجے کی روح اس کے اندر؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ کہ اللہ تعالیٰ کے نہ تو تمہاری قربانی کا خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، تمہارا اخلاص پہنچتا ہے۔ کس جذبے کے ساتھ کیا تھا؟ دل کے اندر کیا بات تھی؟ اگر واقعتاً اللہ کے حکم کی تعمیل میں اور اس کی محبت میں دلی اخلاص کے ساتھ کیا تھا تو یہ جذبہ دوسری جگہ بھی کار فرما ہونا چاہیے۔ نماز کا وقت آئے تو بشاشت سے آدمی کو پہلے سے اس کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ نماز کا وقت آ رہا ہے۔ جو فکر مند لوگ ہوتے ہیں، اگر کوئی تقاضا ہوتا ہے، کہیں جانا ہوتا ہے، وہ اس کو پہلے سوچ لیتے ہیں کہ اگر وہاں ہم جائیں گے تو ہم فلاں وقت کی نماز پڑھیں گے، تو نماز ہم کہاں پڑھیں گے؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں چھوٹی سی۔ اندر میں جذبہ ہوتا ہے، اندر میں فکر ہوتی ہے، تو آدمی کے اندر فکر اندر سے پیدا ہوتی ہے، اس کو غفلت نہیں ہوتی، اور جس درجے کے اندر میں طلب ہوتی ہے اور فکر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسی اعتبار سے توفیق عطا فرما دیا کرتے ہیں۔ اگر آدمی غفلت کے ماحول کے اندر ہوتا ہے، اس کو فکر نہیں ہوتی کہ نماز ہمیں پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے، تو وہ محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ طلب اس کے اندر ہے ہی نہیں۔ تو ہر عمل سے اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کہ اس کے اندر وہ تقویٰ پیدا ہو۔ نماز کے ذریعے تقویٰ، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ بلا شبہ نماز تمام بری باتوں سے، بے حیائی کی باتوں سے اور برے کاموں سے روک دیا کرتی ہے، یہی تو تقویٰ ہے۔ لیکن نماز کے ذریعے جو تقویٰ مطلوب ہے وہ نماز پڑھ کر کے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ اگر ہم روزہ رکھ لیں اور خوب روزہ رکھیں، فرائض کے علاوہ نوافل بھی رکھیں، تو وہ نماز والا تقویٰ جو حاصل ہوتا ہے روزہ کے تقویٰ سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی ہے، وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ کوئی یہ سوچے کہ ہم بجائے قربانی کرنے کے صدقہ و خیرات کریں، اگر ہم قربانی میں 10,000 روپیہ خرچ کرتے ہیں، ہم اس کو 2 3 گنا ہم صدقہ و خیرات کر دیں، تو اس انفاق فی سبیل اللہ والا جذبہ جو تقویٰ اس کے اندر پیدا ہوگا، جو حاصل ہوگا، وہ اس قربانی کے ذریعے تقویٰ حاصل ہوتا، وہ اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ یہ مطالبہ باقی رہے گا جو کا تم، اور قیامت کے دن سے مطالبہ ہوگا تم نے قربانی کیوں نہیں کی۔ تو ہر عمل سے اللہ تعالیٰ کو جو چیز مطلوب ہے وہ عمل کے ذریعے سے وجود کے اندر آئے گی۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ظاہری شکل کی بھی اہمیت ہے، ایسا نہیں کہ ظاہری شکل بیکار چیز ہے، ظاہری شکل کی بھی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تقوی کو حاصل کرنے کے لیے جو نماز کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، اس کی ایک خاص شکل اور صورت ہمیں عطا فرمائی ہے کہ نماز ایسے پڑھو تاکہ وہ مقصود وہ حاصل ہو جائے اس راستے سے۔ اس کو ظاہری شکل بھی مطلوب ہے، اس لیے نماز کے ہر عمل کے اوپر بھی ثواب ملتا ہے، بلکہ اس کا جو ذریعہ ہوتا ہے الطہور یعنی طہارت حاصل کرنا۔ بغیر طہارت کے آدمی نماز پڑھنے کا اہل نہیں ہو سکتا، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی، اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ وہاں بھی مطلوب ہے
وضو کرنے کے بعد آدمی کی دل کے اندر ایک انشراحی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو بغیر وضو کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ ایک آدمی وضو کر رہا ہے، دیکھنے والا سمجھ جائے گا کہ یہ وضو کر رہا ہے، یہ کھانا نہیں کھا رہا ہے یا پانی نہیں پی رہا ہے۔ یہ تعارف ہو گیا اس حقیقت کا، اور اس سے مقصود انشراح ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی اپنے اندر اہلیت پیدا کرنا ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے اہل ہو جائیں، ہم طواف کرنے کے اہل ہو جائیں۔ تو روح تو مقصود ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ وہ ظاہری شکل اور جسم بھی مقصود ہے، اس اعتبار سے کہ بغیر جسم کے روح کہاں پڑے گی۔ تو وہ بھی کرنا ہے کہ قربانی کے جانور اچھا ہو، فربا ہو، خوبصورت ہو، جذبہ بھی اعلیٰ درجے کا ہو، لیکن اس پر بھی نگاہ ہماری رہنی چاہیے کہ مقصود کیا ہے۔ وہ حکم ربی کی تعمیل ہے دلی اخلاص کے ساتھ، چاہے وہ قربانی کی شکل میں ہو، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو، چاہے وہ جتنے بھی احکامات اللہ کی طرف سے بندے کو عائد ہوتے ہیں ان کی تعمیل کی شکل میں ہو، اور جن سے بچنا ضروری ہے اس سے بچنے کی شکل میں ہو۔ ایسے ہی روزہ کے ذریعے جو تقوی حاصل ہوتا ہے لعلکم تتقون، وہ تقوی اسی ظاہری شکل صورت کے ذریعے سے حاصل ہوگا۔ پھر حضرت نے فرمایا تھا کہ تم کام تو کرو، اخلاص تو آتا رہے گا، اس لیے کہ روح تو جسم میں پڑتی ہے، جب جسم ہی نہیں بنے گا انسان کا تو روح کہاں ڈالی جائے گی۔ ایسے ہی انفاق فی سبیل اللہ، صدقہ و خیرات کہ جو اس کی شکل شریعت نے مقرر کر دی ہے، اس ظاہر شکل کو ہمیں اختیار کرنا ہے روح تک پہنچنے کے لیے۔ راستہ یہی ہے، حج کرنا ہے تو اس کے لیے وہاں سفر کرنا پڑے گا، بیت اللہ ہمیں جانا پڑے گا، اور سارے کام کرنے پڑیں گے جو اللہ کا حکم ہے، جس طریقے سے اس کا حکم اسی طریقے سے کرنا پڑے گا۔ حکم کی تعمیل ہوگی تو اجر ثواب مرتب ہوگا، اللہ راضی ہوں گے۔ اب غور کیجئے، یہ قربانی کے ایام محدود ہیں، 10، 11، 12، اس کے بعد بس، یعنی آج مغرب سے پہلے تک قربانی کا وقت ہے۔ وہ سارے فضائل، وہ سارے اجر ثواب جو احادیث کے اندر ہیں وہ متعلق ہیں انہی 3 ایام سے، 3 دنوں سے، لیکن اس کے اندر پہلا دن سب سے بہتر ہے، اس کے بعد دوسرا، اس کے بعد تیسرا، چوتھے دن کا وہ بات ختم۔ اب قربانی کے وہ فضائل نہیں ہیں جیسے حج کرنے کے اندر آدمی جاتا ہے، منا بھی ہے، عرفات بھی ہے، منا میں جا کر کنکریاں مارتا ہے۔ بظاہر یہ ایک مجنون اور پاگل کا عمل ہے، کنکری مارنا۔ یہ کوئی شریف آدمی، سنجیدہ آدمی کی عمل نہیں کرتا، لیکن وہ عبادت اس لیے ہے کہ اللہ کا وہی حکم ہے۔ لیکن عبادت کب ہوگی؟ انہی ایام کے اندر ہوگی، 10، 11، 12 جو قربانی کے ایام ہیں۔ اور اگر وہاں آدمی مغرب کے بعد بھی رک گیا تو اگلے دن 13 کو بھی کر کے آنا ضروری ہے۔ تو ایک ایک کنکری کے اوپر بڑے بڑے کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کیونکہ عبادت ہے۔ عبادت کیوں ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اس حکم ربی کی تعمیل کے اندر اس عمل کو انجام دینا یہ عبادت ہے، اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ یہ کنکری مارنا عبادت، 10، 11، 12، زیادہ سے زیادہ 13 کو ہے، 14 کو کچھ نہیں ہے، ایک بیکار عمل ہے، ایک زائد عمل ہے۔ ایسے ہی عرفہ کے دن میں 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں جانا، وہاں وقوف کرنا اتنا بڑا عمل ہے، کتنا بڑا عمل ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انتہائی نزول فرماتے ہیں آسمانی دنیا کے اوپر۔ ہم اپنے نزول اور اپنے عروج کو اوپر اللہ کے نزول کو قیاس نہ کریں۔ اللہ نے فرمایا ہے تو ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے، مطلب انتہائی بندے کے قریب ہوتے ہیں، اللہ کی نعمت انتہائی متوجہ ہوتی ہے بندے کی طرف۔ عرفات کے میدان میں جب اللہ کے بندے اطراف عالم سے، اکناف عالم سے آ کر دعاؤں کے اندر مشغول ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، زاری کر رہے ہیں، اور اللہ کی رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہے، اس کی رحمت بارش کی طرح برس رہی ہے۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں، اگر تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، اگر تمہارے گناہ دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہوں، اگر تمہارے گناہ بارش کے قطروں کے برابر ہوں، جاؤ ہم نے سب معاف کر دیے، ہم نے سب معاف کر دیے۔ وہ اللہ کی رحمت کے ایک جھونکا کافی ہو جاتا ہے،
اور آدمی اگر واقعتاً حج کی طرح حج کرے تو اس طرح دھلا دھلایا ہوا وہاں سے واپس آتا ہے، جیسے حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ ماں کے پیٹ سے بچہ آتا ہے معصوم ہوتا ہے، کوئی گناہ اس کے اوپر کوئی قصور نہیں ہوتا ہے، ایسی حقیقت میں حج کرنے والا گناہوں سے پاک صاف ہو کر لوٹتا ہے، لیکن 9 تاریخ کو ہے، 8 کو نہیں ہے، 10 کو نہیں۔ عبادت نام ہے اللہ کے حکموں کی تعمیل اور تکمیل کا۔ اللہ نے حکم دیا کہ طواف کے دوران میں اگر احرام بندھا ہوا ہے اور طواف کر رہے ہو تو 3 چکر میں اکڑ اکڑ کے چلنا ہے۔ قرآن ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ اللہ کو یہ چال پسند نہیں ہے، لیکن اللہ کو ہم وہی چال پسند ہے، جو اللہ کو پسند ہے تو اس کے مطابق کرنا یہ عبادت اور عین بندگی ہے۔ یہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سے چاہتے کیا ہے؟ شراب دنیا میں حرام ہے، جنت میں شراب ملے گی، لیکن وہ شرابن طہورا ہوگی۔ تو کسی نے کہا تھا منچلے نے کہ یہی مسئلہ ہے جو زاہد ہو، تو مجھے کچھ اس میں کلام ہے، وہی شے حلال ہو خلد میں، وہی میں کدے میں حرام ہے، یہ فرق کیوں؟ وہاں تو حلال ہے، یہاں حرام ہے۔ تو جواب دینے والے نے ویسے ہی جواب دیا، مفدائے ساقی محلقہ، یہی میں کدے کا نظام ہے، وہ جو حکم دے تو حلال ہے، وہ جو روک دے تو حرام ہے۔ جس وقت اس زمانے میں اللہ کا جو حکم جس طریقے سے بندے کی طرف متوجہ ہو، اس حکم کی تعمیل کے نام عبادت ہے، بندگی ہے، یہی اللہ کی منشا ہے، یہی اس کو مطلوب ہے۔ اللہ کرے ہم سب کی زندگی کے اندر وہ صفت پیدا ہو جائے، اور قربانی سے جو چیز چاہی جا رہی ہے، جذبہ جاں سپاری فداکاری، کہ حکم ربی کی تعمیل کے لیے اپنے گردن کو جھکا دینا، ہمارے سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے، نفس چاہے یا نہ چاہے، اللہ کا یہ حکم ہے اور میں حکم کی تعمیل کرنی، اس کو پورا کرنا ہے۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کے سینے کے اندر، ان کے دل کے اندر اپنے لاڈلے کے لخت جگر کی محبت نہیں تھی؟ یقیناً محبت تھی، لیکن اللہ کی محبت تو اس کو اوپر کر دیا اور ان کی محبت کو پس پش ڈال دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندی کا تقاضا یہی تھا، اس لیے اللہ کو قربانی کا عمل محبوب ہے۔ اصل میں اپنی جان کی قربانی تھی، لیکن جانور کو فدیہ بنا دیا گیا، اور آج تک ہم اس سنت کو ادا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان قربانی کی حقیقتوں کو سمجھنے کی اور اس کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔